السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقید واسطیہ جو عقیدے کی بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، جس کے مؤلف اور مصنف مجدد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے کی جا رہی ہے۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں، اس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 4 ارکان کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا ہے۔ آج جو ایمان کا 5واں رکن ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ اور یہ ایسا ایمان ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، یہود و نصارہ، تمام آسمانی کتابوں کا، کیونکہ ایمان کے جو ارکان ہیں یہ تمام دین کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ یہود و نصارہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اسے کیا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، تو یہ ایسا بنیادی رکن ہے، اور ایمان کے تمام ارکان جو تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایک نام تو اس کا یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانا، اور اس کا دوسرا نام ہے یوم آخرت پر ایمان، اور دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ یوم آخرت کا مطلب یہ ہے، یوم آخر کا، کہ دنیا کا آخری دن، جس دن سارے لوگ مر جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی، اسے یوم آخر کہا جاتا ہے۔ دنیا کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ موت بھی قیامت ہے، لیکن یہ چھوٹی قیامت ہے، اور کیونکہ یہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، یا بہت ہو گیا تو کچھ لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں، لیکن جب آخرت قیامت قائم ہوگی تو دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کی، ہر مخلوق کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے اجتماعی موت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگوں کا ایک دن مر جانا اور دوبارہ سب کا زندہ ہونا۔ جو پہلے وفات پا گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ بھی ابھی برزخی زندگی سے گزر رہے ہیں، وہ بھی اسی وقت دوبارہ زندہ ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکیں گے، جو بھی دنیا میں زندہ ہیں سب مر جائیں گے، اور دوسری بار جب سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جو پہلی بار سور پھونکنے سے مرے تھے وہ بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک جن کی طبعی موت ہوئی یا جن کی وفات ہو گئی، ان سب کو، وہ سب دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ان من اشر الناس، کہ لوگوں میں سب سے برے لوگوں میں سے وہ ہے من تدرکہ الساعہ وہم احیاء، کہ جنہیں قیامت لگ جائے یا مل جائے اور وہ زندہ ہوں، یہ سب سے برے لوگ ہیں، کیونکہ قیامت جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے نہ لوگ ہیں، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کا 2 نام ہے، ایک نام تو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور دوسرا نام ہے یوم آخرت یا یوم آخر پر ایمان۔ مصنف نے
یہاں پر والبعث بعد الموت کہا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں موت کے بعد ہی لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی جن کی موت ہو گئی ہے، اب جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کوئی اپنی قبر سے زندہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب فلانے صاحب مرنے کے بعد دنیا کے اندر آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں یا ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ سب برے عقیدے ہیں۔ جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا، جس آدمی کی موت ہوگی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ تو دوبارہ زندہ کا جو عمل ہے یہ موت کے بعد ہے، دوسری بار سور پھونکنے کے بعد ہے۔ تو چاہے آپ یوم آخر کہیں، چاہے موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانا کہیں، دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ اسی لیے مصنف نے والبعث بعد الموت کہا ہے، جبکہ حدیثوں کے اندر یوم الآخر کا بھی لفظ آتا ہے، بعث بعد الموت کا بھی لفظ آتا ہے، کیونکہ دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہے۔ یوم آخر پر ایمان بہت اہم ایمان ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اپنے ایمان کے بعد فوراً اس کو ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان کے بعد یوم آخرت کے ایمان کو یہاں پر بیان کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسجدوں کی تعمیر میں کئی معنی شامل ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، مسجد بنانا، یہ بھی شامل ہے، اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے کہ مسجد میں انسان آ کر کے مسجد کو آباد رکھتا ہے۔ ورنہ مسجد انسان بنا لے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو گویا کہ اس نے مسجد کو آباد نہیں کیا۔ تو یہ بھی مسجد کے آباد کرنے میں، تعمیر کرنے میں شامل ہے۔ ایسے مساجد میں جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اپنے دل کو مسجد سے لگا کر کے رکھنا، یہ تمام چیزیں مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، انہیں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، مسجد سے اس کا دل لگے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اور جب مسجد سے نکلے گا دوبارہ پھر مسجد میں آنے کے لیے بےتاب رہے گا، کب نماز کا وقت ہو، ساری مصروفیات چھوڑ کر کے، سارے اعمال کو، ساری ذمہ داریوں کو، سارے کام کو چھوڑ کر کے وہ مسجد کے اندر آتا نماز پڑھنے کے لیے اور کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ہمارے کام سے بھی بڑا ہے۔ جس کام کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد نہیں آتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اور نماز کے لیے نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہمارا کام ہو گیا، ہم نے کام کو بڑا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم نے اپنے اوپر سے چھوٹا کر دیا۔ تو جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا، اس کی ذات ہر چیز سے بڑی ہے۔ تو مسجد میں آ کر کے نماز قائم کرنا، مسجد سے دل لگا کر کے رکھنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی دینی اور شرعی، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول، توحید اور سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق گفتگو ہو، ان میں شرکت کرنا، یہ تمام چیزیں مسجد کی تعمیر میں شامل اور داخل ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے ایمان کے بعد یوم آخرت کے ایمان کو بیان کیا ہے، اس سے اس ایمان اور عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اللہ پر ایمان کے بعد یوم آخرت پر ایمان کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے۔
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق خاطر تواضع کرے، کیونکہ مہمان کا حق ہے اور دین اسلام کے محاسن میں سے ہے، آداب میں سے ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ چیزیں جو کرے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یوم آخر پر ایمان یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یوم آخرت کا انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ یہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی ہواؤں کو چلانے والا، مارنے والا، جلانے والا اللہ تعالیٰ۔ اس پر ان کا ایمان تھا، لیکن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ عدم میں چلا گیا، اب اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جڑی ہے۔ یہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے یوم آخرت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ صرف یوم آخرت کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ اس کا مسئلہ اور اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ ایمان کے ارکان اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسلمان نہیں ہے وہ۔ پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جہنم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر شک بھی ہے کسی کا تو بھی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ انکار کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی بھی بات کا انکار کر دینا یا اس کے بارے میں شک کرنا یا اس کا جھٹلا دینا یہ کفر ہے، انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو مکہ کے مشرکین کا اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے زندہ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بارے میں، زعم الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کا یہ گمان ہے اللہ یبعثوا، کہ ان کو زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلی وربی، آپ کہہ دیے ضرور بضرور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ کہو کہ میرے رب کی قسم، اور یہ تاکید کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسئلہ ضرور واقع ہوگا اور دوبارہ زندہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ دنیا اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا کہ جو نیکوکار ہیں ان کو نیکی کا بدلہ پورا نہ ملے، اور جو ظالم ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کا حق ادا نہ کرنے والے، ان کو سزا نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا رکھا ہے جہاں سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور سب کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی بکری نے جو سینگ والی ہے بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی عدل اور انصاف کرے گا۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق ہونے کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ ہاں انسان کے پاس نیک اعمال ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے، لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہ کہ سب کے ساتھ برابر کا یا عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس بکری کو بھی دے گا اختیار جس بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر مارا ہوگا۔ تو ایک دن ہے ایسا، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو تم نے کام کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں، ہمارا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، ایک ایک چیز درج ہو رہی ہے، اس کے اندر گناہ بھی، نیکیاں بھی، تمام چیزیں درج کی جا رہی ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایسا نام اعمال، ایسا دفتر ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی گناہ سب اس کے اندر درج ہو رہا، کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس کو حاضر کر دے گا، ہم انکار کرنے کی جرأت اور جسارت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے اس کو حاضر کرے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ دوبارہ زندہ اٹھائے جانا، سب کا حساب و کتاب لینا، سب کو ان کے بارے میں بتانا، یہ ساری چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔
کیونکہ اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، علیم و خبیر ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہیں۔ تو یہ انکار کر دینا یوم آخرت کا یا دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا، یہ کفار کا عقیدہ اور ان کا عمل ہے، اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اعتدنا لهم عذابا علیما، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ موت پر جہاں ایک مومن اور مسلمان کا ایمان ہے، یقین ہے، کافر کا بھی یقین ہے۔ کافر کو بھی یقین ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ مومن بھی ایمان رکھتا ہے، کافر بھی ایمان رکھتا ہے، کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ مومن یہ ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ انسان اٹھایا جائے گا اور اس کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ کافر یہ ایمان رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ انسان مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، سب کچھ ختم، نہ حساب کتاب ہے، نہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کافر اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، لیکن مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ مر جانے سے انسان کی کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ موت جو آنے والی زندگی ہے اس کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، ایک سیڑھی ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو گیا، عالم حیات سے عالم برزخ کی طرف چلا گیا۔ عالم برزخ یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، یہ بھی زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جنت اور جہنم کی شکل میں۔ اسی لیے 5 طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا، کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح کو بھی پیدا کیا۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں فرشتہ روح لے کر کے آتا وہی روح ہے جو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کیا تھا۔ کوئی نئی روح جنم نہیں لیتی ہے، نہ پیدا کی جاتی ہے۔ ہر انسان کی روح کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں پیدا کیا۔ وہ روحوں کی دنیا تھی، جسم نہیں تھا، اس لیے اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی ختم ہو گئی، سمجھ لیجیے وہ روحوں کی دنیا، اور وہ روحیں ابھی جو نہیں آئی ہیں وہ ان روحوں کی دنیا ابھی ہے، لیکن جو دنیا کے اندر آ گئی وہ ان کی زندگی وہ گویا کی وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک عالم ارواح، روحوں کی دنیا، اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی، یہ اللہ نے کیا کہا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے توحید ہر انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، مشرک بنا دیں، دہریہ بنا دیں، کافر بنا دیں، اس کا دین ہے اس کو بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اس پر ایمان، ہر بندے اور ہر بچے کی فطرت۔ کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یہودانہ او یبشرانہ او یمجسانہ۔ یہ اللہ کے رسول نہیں فرمایا کہ آپ اس کو مسلمان بنا دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچہ مسلمان ہو کر کے ہی گویا کہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا ہے، تو اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ دوسری دنیا کیا ہے؟ عالم رحم مادر، کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے، عام طور پر 9 مہینہ، اور جو اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اس سے کم بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ عالم رحم مادر ہے، جو الگ دنیا ہے۔ یہ عالم ارواح الگ دنیا، یہ عالم الگ دنیا ہے۔ تیسری دنیا ہے عالم حیات، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، جس کو عالم حیات کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کس طریقے سے ایک دور سے دوسرے دور منتقل ہو رہا ہے۔
عالم روحوں سے اللہ نے اسے جسم کا جامع پہنایا. اب جسم کے بعد تیسری زندگی عالم ارواح عالم حیات کی. اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوتا ہے, چوتھی زندگی برزخ کی زندگی, جس میں روحیں ہوں گی اور جسم نہیں ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بدن بھی ڈال دے گا, لیکن اس میں جو عذاب ہوتا ہے روحوں کو ہوتا ہے, جو نعمتیں ملتی ہیں روحوں کو ملتی ہیں, اور بدن تابع ہوتا ہے. دنیا میں ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے بدن کو, روح اس کے تابع ہوتی ہے, اصل بدن ہوتا ہے. برزخ کی زندگی میں اصل روح ہوگی, بدن اس کے تابع ہوگا, تو عالم برزخ کہلاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں آڑ کو. تو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک آڑ ہے. یہ آڑ کب ختم ہو جائے گی؟ جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, یہ آڑ, یہ دیوار ڈھہ جائے گی, ختم ہو جائے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک ان کے درمیان یا ان کے پیچھے ایک دیوار حائل ہے. اور وہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونک دیں گے, وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. تو عالم برزخ یہ ابدی زندگی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھئی انسان کی جب موت ہوتی ہے تو ابدی نیند سو گئے. ابدی نیند نہیں ہے یہ ہمیشگی والی نیند نہیں ہے, یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے. یہ بھی زندگی ختم ہو جائے گی. عالم ارواح کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی, یہ بھی زندگی ختم ہو جائے گی. اور ایک ہی زندگی جو باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی, جو پانچویں زندگی. وہیں تک انسان کا سفر ہے, اس کے آگے سفر نہیں ہے. وہیں تک انسان جا سکتا ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتا. یا تو جنت کے اندر یا تو جہنم کے اندر. تو یہ 5 زندگیاں ہیں. تو عالم برزخ یہ چوتھی زندگی ہے. یہ عالم حیات کے بعد, دنیا کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے. موت کے بعد یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کسی کے لیے زندگی چھوٹی ہوگی, کسی کے لیے بڑی ہوگی. جیسے انسان کی دنیا کے اندر زندگی, کوئی 60 سال جیتا ہے, کوئی 70 سال جیتا ہے. پہلے 1000 سال تک لوگ جیا کرتے تھے, اب عمر کم ہوگی سب کی. ایسے وہ زندگی بھی کسی کی کم, کسی کی زیادہ ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جن کی وفات ہوئی, ابھی بھی وہ اسی دور سے گزر رہے ہیں. اور جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام پہلی بار, اور اس کے بعد 40 سال کے بعد دوبارہ پھونکیں گے, وہ ان کے لیے وہ دور کم مدت والا دور ہوگا. تو لیکن اس دور سے سب کا گزر ہوگا. اسی لیے موت کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے, کیونکہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانا قیامت کے بعد ہی ہوگا. اور قیامت کی اجتماعی موت, دنیا کے سارے لوگوں کی ایک ساتھ موت, ایک ساتھ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. تو دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے. اس لیے کوئی بعض بعد الموت کہتا ہے, اور کوئی جو ہے کیا نام ہے یوم آخر کہتا ہے. اور دونوں چیزیں احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر جو ہے آئی ہوئی ہیں. تو مومن بھی موت پر یقین رکھتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع, کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا, پورا نہیں ہوگا, جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے. یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ. سب سے پہلی بات اس بات پر ایمان اور گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے, کوئی اس بات کے لائق ہے, اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بعثنی بالحق, اللہ رب العالمین نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, آخری نبی ہیں. وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ, اور موت پر وہ ایمان رکھے. وَيُؤْمِنُ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے. یہ تیسری چیز ہوگی. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ, اور قدر پر, تقدیر پر ایمان رکھے. یہ ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان کا 4 چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا, اس کا ایمان ناقص ہے, اس کا ایمان مکمل اور پکا نہیں ہے. 4 چیزوں میں سے موت پر ایمان ہے, اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر, کیونکہ موت کے بعد ہی انسان دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. اور جب تک انسان کی موت نہیں ہوگی, اس وقت تک انسان نہ جنت کے اندر جا سکتا ہے اور نہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تدخلوا حتی الجنہ حتی تموتوا, جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری موت نہ ہو جائے. موت پار کرنے کے بعد ہی جب دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا, تبھی انسان جنت کے اندر جائے گا, اگر نیک ہوگا, صالح ہوگا.
اور اگر برا انسان ہوگا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو بعث بعد الموت یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے جو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، موت پر ایمان اور یقین۔ نمبر 2، موت کے بعد قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ سب ساری تفصیلی باتیں ہیں، یہ تفصیلی ایمان کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اتنا ایمان کافی ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اتنا اختصار کے ساتھ اتنا ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد کے جو زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، بہت سارے ادوار اور مراحل شامل ہیں۔ موت کے بعد میں نے کیا بیان کیا کہ موت کے بعد کیا نام ہے، قبر کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں اس پر ایمان، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان، قبر کے اندر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایمان۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ قبر پر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ قبر کے عذاب پر ایمان ان کا نہیں ہے۔ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہے وہ، کیونکہ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو کیا یہ قرآن میں نہ بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کا انکار کرتے؟ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کر دیا، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، دونوں کا سورس اور مصدر ایک ہے کہ اللہ کی مرضی، کچھ باتیں اللہ نے قرآن بیان کی، کچھ باتیں اللہ نے حدیث کے اندر بیان کی۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا تو کیا نماز کا طریقہ کا انکار کر دیں؟ اللہ نے عقیقہ کا نہیں ذکر کیا قرآن میں، بہت ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، بہت ساری باتیں قرآن میں صرف اصول بیان کیے گئے ہیں اور تفصیلیں آپ کو احادیث کے اندر ملیں گی تفصیل۔ تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں بیان ہوا اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو، حالانکہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے دو طریقے سے بیان کیا ہے۔ پورا دین قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے دو طریقے سے، ایک صراحت کے ساتھ اور ایک اشارتاً۔ صراحت کے ساتھ ان چیزوں کا کھل کر کے ذکر ہے واضح طور پر، اشارتاً جن چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے کرایا، گویا کہ وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے تو چیز اسے نظر آ جائے گی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک عورت تھی خاتون، ان کا نام تھا یعقوب۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو عورتیں گدنا گداتی ہیں یا گدواتی ہیں، گدنا گودتی ہیں، گدواتی ہیں، یا وگ لگاتی ہیں، یا جو ہے یا لگواتی ہیں یا لگاتی ہیں مصنوعی گال پیچھے، یا اس طریقے سے اپنے چہرے اور ابرو کے بال کو اکھاڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، یا اپنے دانتوں کے درمیان حسن پیدا کرنے کے لیے سوراخ کرتی ہیں، دانتوں کو باریک کرتی ہیں، یا اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلیاں کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر۔ جب یہ حدیث سنی، ایک خاتون نے جب سنا یہ حدیث تو انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کو بار بار پڑھتی ہوں، کہیں اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں پر لعنت نہیں بھیجی ہے، کہیں قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ ایسی عورتوں پر لعنت۔ تو عبداللہ بن مسعود فقیہ امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر تم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتی سمجھ کر کے تو تمہیں ضروری چیز مل جاتی۔ کہا کہ میں نے پڑھا لیکن مجھے نہیں ملا۔ کہا کیا تم نے قرآن کریم کے لیے نہیں پڑھا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ رسول نے ہمیں دیا ہے، یہ رسول نے بات بتائی ہے، اور جب رسول نے بتائی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وہی سے بات کرتے ہیں،
اللہ کی طرف سے وہی ہے اتباع آپ نے بتایا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی، جس پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ان پر اللہ نے لعنت بھیجی، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ان پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کے رسول کی وصیت پڑھنا چاہے تو سورہ انعام میں جو اللہ رب العالمین نے وصیتیں بیان کی ہیں وہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے، کیونکہ اللہ کی وصیت رسول کی وصیت ہے، اسی لیے اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ یہ بہت عظیم بات کہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا اگر تم پڑھتی قرآن تو تمہیں بات سمجھ آ جاتی، اللہ نے فرما دے جو تمہیں رسول دیں لے لو اور جسے منع کریں رک جاؤ، یہ رسول نے ہمیں دیا ہے، رسول نے بات بتائی، اللہ کی طرف سے وہی ہے یہ، لہذا اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر بیان کر دیا ایسی عورتوں پر گویا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیج دی جو عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں اور آپ بھی کہیں، اگر کوئی کہے اس طریقے سے قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو آپ کہیے کہ نہیں، اگر تم قرآن پڑھتے تو تمہیں ضروری چیز مل جاتی، پھر آپ اس کو یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک عذاب قبر کا مسئلہ ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے آل فرعون کے بارے میں کہ صبح و شام ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے، جہنم کا عذاب ان پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی تو جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے، تو یہ جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کا جو عمل ہے یہ کون سا ہے؟ یہ برزخ کی زندگی کے اندر ہونے والا عمل ہے۔ تو گویا کہ برزخ کی زندگی میں انہیں عذاب ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے جب کوئی مجرم ہوتا ہے تو مجرم کے بارے میں فیصلہ آنے سے پہلے بھی اسے پولیس مارتی ہے مان لیجیے، اور اس پر جو ہے اس کو سزا دیتی ہے، ٹارچر کرتی ہے، اس کو جرم مغلواتی ہے، سزا تو بعد میں عدالت اس کو سناتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو اسے بھی سزا ملتی ہے۔ تو ایک مثال سمجھنے کے لیے ہے، تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن برزخ کے اندر بھی ایسے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، سانپ اور بچھو متعین کر دی جاتے ہیں، فرشتے ان کو برج مارتے ہیں، اور اس عذاب کو انسان کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے تمہیں سنا دے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جسے بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے اندر قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد مانگا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے تشہد کے اندر انسان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کی فتنوں سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ ایک بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور یوم الآخر کے ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے، اس لیے گویا کہ یوم آخرت کا انکار کر دیتا ہے، ایک چیز کا انکار دوسرے چیز کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا ہے، مسلمان ہی نہیں۔ اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کر دے، ایسے ہی قبر کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں، قبر کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے اہل ایمان کے لیے، قبر والوں پر اہل ایمان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جہاں ایک کافر کو، مشرک اور منافق اور فاجر اور فاسق اور بدکار اور گنہگار کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، وہیں اہل ایمان موحدین اور جو صالحین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو قبر کے اندر جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے انکار کرتے تھے قرآن میں نہیں ہے، ہم نے کہا قرآن میں دو طریقے سے ہے، یا تو یہ تو آیت کریمہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اشارتاً اللہ رب العالمین نے گویا کہ بیان کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی ہے کہ بھئی کیسے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کھودیں گے تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، ایک قبر میں کبھی جو ہے دو لوگ ہوتے ہیں یا بغل بغل میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک قبر کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے نیک بھی ہیں برے بھی ہیں سب لوگ ہیں، تو کیسے سب کو عذاب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، سمجھ رہے نا، اپنی عقل سے سوچتے ہیں، حالانکہ عقل
میں یہ چیز جو ہے آنے والی نہیں ہے، تو جس کا تعلق امور غیب سے ہے، کس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق غیب کے امور سے ہے۔ غیب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا ہے اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اللہ نے بیان کیا، رسول نے بیان کیا، اور اس پر مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ ایک اجماعی عقیدے کا انکار کرتا ہے، گویا کہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ انسان تو یہ کہتا ہے کہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اندر ہماری چیز آتی ہے، عقل سب کی مختلف ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آتی ہیں، لیکن انسان اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے، لیکن انسان کی عقل میں نہیں سماتی بہت ساری باتیں، ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ یہاں پیپر کرتے ہیں اور آپ کے دنیا کے آخری کنارے میں وہی پیپر ہو بہو وہاں جا کر کے نکل جاتا ہے۔ زراعت سمجھ لیجیے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کلر چاہیے تو کلر نکلتا ہے، اگر آپ کو جو ہے بلیک اینڈ وائٹ چاہیے بلیک اینڈ وائٹ نکلتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں دنیا کے اندر، اگر بیان کریں تو کئی دن گزر جائیں۔ لیکن انسان اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ انسان اس کو مانتا ہے، حالانکہ عقل کے اندر نہیں بات سماتی ہے۔ اور پھر انسان کی عقلیں مختلف ہیں۔ ایک انسان جو گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں، اس کے پاس بھی عقل ہے۔ ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے اس کے پاس بھی عقل ہے۔ تو کس عقل کو ہم معیار مانیں گے بھائی؟ آپ کہتے ہو عقل کے اندر نہیں آتی، جب عقلیں مختلف ہیں، کسی کی عقل کے اندر چیز آتی ہے، کسی کی عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید ایک مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک ریڈیو کی مثال میں نے دی تھی کہ ریڈیو میں آواز آتی ہے تو بوڑھی عورتیں کہتی تھی ریڈیو میں کوئی آدمی بیٹھا جو بولتا ہے۔ جی ہاں، بیچاری دیہاتی عورتیں اور جنہیں اتنا علم نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، بہت پہلے کی بات، لوگ اس طرح سوچتے تھے کہ اس کے اندر کوئی آدمی جو بیٹھا ہے وہ بولتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں اتنی دور سے آواز ہماری ریڈیو کے اندر آتی ہے۔ انسان کی عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے، لیکن یہ چیز واقع ہے۔ تو آپ کس عقل کو معیار بتائیں گے؟ کس کو یہ معیار بنائیں گے آپ؟ ہر ایک کی عقل الگ الگ ہے، مختلف ہے، کسی کے اندر وہ آتی ہے، کسی کے اندر نہیں آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ بھئی یہ عقل کے موافق ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہے، دین کے اندر عقل کے موافق ہے۔ اور اس کی مثال علماء نے دی ہے، جیسے دنیا کے اندر انسان سوتا ہے ایک بستر پر، ایک چارپائی پر، 2 طرح کے لوگ سوتے ہیں۔ ایک آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، اسے بادشاہت ملتی ہے، چارٹر طیارے اور فلائٹ سے پوری دنیا کا سفر کرتا ہے، اس کے نوکر چاکر لگے ہوئے، ہر جگہ آرام کرتا ہے، مزے کرتا ہے، ہر جگہ استقبال ہوتا ہے، بڑی یعنی راحت اور سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ وہی اسی بستر پر، اسی چارپائی پر دوسرا انسان جو ہے برا خواب دیکھتا ہے، اس کو ہاتھی دوڑا رہا ہے، اس کو لوگ پکڑ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، اس کو شیر پکڑ رہا ہے، اس کو کوئی آدمی ستا رہا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا کہہ نہیں پا رہا، بڑی مشکل کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور پریشان ایک دم، اور دونوں ایک ہی چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے، نیند کو موت کی بہن کہا گیا، تو موت جو اصل ہے، حقیقی ہے، اس کے مرنے کے بعد یہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب دنیا میں زندگی ہی میں یہ چیز ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے یہ ہماری عقل کے اندر چیز آتی ہے، دنیا کے اندر چیز ہوتی ہے۔ اور قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کا مرحلہ، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے اسے درندے کھا لیں، چاہے اسے چڑیا کھا لیں، چاہے جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہو، جو مر گیا وہ برزخی زندگی میں داخل ہو گیا۔ قبر کی زندگی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکین بھی اپنے مردوں کو قبر میں رکھتے تھے۔ آج کل کے جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ہندو وغیرہ، وہ نہیں رکھتے، ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، اپنے مردوں کو قبر میں رکھتے تھے۔ جو باقی قبرستان ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں تھا، وہاں پر غیر مسلموں کو بھی وہاں پر دفن کیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ ان کو الگ کر دیا، مسلمانوں کا قبرستان ہو گیا، لیکن وہاں پر غیر مسلموں کو بھی دفن کیا کرتے تھے۔ بقیع کے اندر جو مرتے تھے مدینہ کے اندر، سب کو اسی میں دفن کیا جاتا تھا۔ تو مکہ کے مشرکین بھی اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ تو قبر کے بعد
کا جو مرحلہ ہے وہ برزخی مرحلہ ہے، چاہے کسی کو قبر میں رکھا جائے یا اسے جو ہے جلا دیا جائے یا اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو، مرنے کے بعد وہ مرحلہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کے اندر جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے شامل ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ بعد الموت میں کیا کیا چیزیں ہیں، انہی میں سے قبر کے اندر عذاب ہونا، قبر کے اندر لوگوں کو نعمتیں ملنا، اور اس طریقے سے کیا نام ہے دوبارہ لوگوں کا زندہ اٹھنا، سور پھونکنا دو بار، پہلی بار سور پھونکنا، پھر دوسری بار سور پھونکنا، اور میدان محشر میں سب کا اکٹھا ہونا، سب کا حساب و کتاب ہونا، نام اعمال سب کو ملنا، اور پرسرات سے گزرنا، شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور انبیاء وغیرہ کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ ایسے ہی کیا نام ہے حوض، ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حوض ہوگا، سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا، لوگ پرسرات سے سب کا گزر ہوگا، ہر آدمی کا پرسرات سے گزر ہوگا، جو جہنم کے اوپر نصب ہے، ایک پل ہے جہنم کے اوپر جس کو پرسرات کہا جاتا ہے، اس سے سب کا گزر ہوگا، حتیٰ کہ نبی بھی اس کے اوپر سے گزریں گے۔ وہ منکم الا واردھا، اللہ کا فرمان ہے سارے لوگ اس سے گزریں گے۔ جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو نصب کیا، جو اہل ایمان ہیں جنتی ہیں گزر جائیں گے، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق، اور جو جہنمی ہیں کافر منافق اور مشرک ہیں اور بدکار اور فاجر ہیں گنہگار ہیں، وہ لوگ اسی میں جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو جہنم کے اوپر پلسرات کے بعد پھر ایک اور پل آئے گا قنطرہ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہاں ہر انسان جو جنت کے اندر جائے گا، اس کے ایمان کے اندر دل میں جو بھی کمی ہے یا اس کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا، اس کے بعد انسان جنت کے اندر جائے گا۔ تو جنت سب سے آخر میں ہے، پہلے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا تب جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلے جہنم سے بچنا ہے، پھر جنت کے اندر جانا ہے۔ اور جہنم میں سب سے بڑا عمل جو انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ اور جنت کے اندر لے جانے والا سب سے بڑا عمل اللہ پر خالص ایمان ہے، جس کو توحید خالص کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو انسان اگر شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، وہی جہنم سے بچ پائے گا۔ تو پہلے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر کے انسان کو جنت ملے گی۔ جنت بعد میں آئے گی، جہنم کے اوپر پلسرات سے گزرنے کے بعد جنت آئے گی۔ جنت بعد میں ہے، پلسرات کے بعد ایک پل ہے اور اس کے بعد جنت ہے۔ لہذا اگر جہنم سے بچنا ہے تو جہنم کے اندر لے جانے والے تمام اعمال سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ اور جہنم کے اندر جو لے جانے والے اعمال ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک عمل ایسا جو انسان کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گا، وہ شرک ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، جیسے ظلم کرنا، یا اس طریقے سے بندوں کے حقوق کھانا، یا چوری کرنا، یا اس طریقے سے زنا کرنا، رشوت اور سود، بہت سارے اعمال ہیں، یہ بھی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے۔ لیکن یہ اعمال انسان کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھیں گے۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو انشاءاللہ ضرور ایک دن جہنم سے نکلے گا وہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پہلے ہی معاف کر دے اور جہنم میں داخل نہ کرے، لیکن اگر گیا بھی تو ایسے اعمال والے ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے، اللہ ان کو جنت کے اندر نکال کر کے لے کر جائے گا۔ تو جنت میرے بھائیوں جہنم کے بعد ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کے اندر شرک نہ ہو، وہ عمل نہ ہو جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والا۔ تو یہ ساری چیزیں بعد الموت میں یا یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مکہ کے مشرکین اور آج بھی بہت سارے لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہوگی،
اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل سے ان پر رد کیا ہے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں پر رد کیا ہے۔ پہلی دلیل اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ پہلی بار جس ذات نے تم کو پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے اور آسان کتنی آسان۔ انسان جو ہے پہلی بار کوئی چیز بناتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ رب العالمین کے لیے آسان۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے بہت ساری مثالیں دی ہیں پانی کی، زمین کی، کھیتی کی، کہ کس طریقے سے ایک مردہ زمین ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، فصل لہلا اٹھتی ہے، فصل اگاتی ہے، پھر وہ فصل سوکھ جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے۔ وہی زندگی کی بھی، انسان کی دنیا کی زندگی کی بھی مثال وہی ہے۔ وہی مثال اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک عقلی دلیل ہم کو جو ہے سمجھایا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، اور یہ عمل اللہ رب العالمین ہمیشہ زمینوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ تیسری چیز آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات بیان کیے کہ اللہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، کہ نہیں کیا پہلے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کون قاتل تھا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے سے جسم جو ہے گوشت سے اس آدمی کو جو ہے ٹچ کرو اور وہ انسان بول دے گا۔ تو لوگوں نے اسی کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کر دیا، اس نے بول دیا۔ بہت ساری باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، یہ مثالیں دی ہیں، واقعات بیان کی، ساری دلیلیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ چوتھی بات یہ جو اللہ نے بیان کی قرآن کریم کے اندر کہ آسمان اور زمین بہت بڑی مخلوق ہے، عرش اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین کو کوئی کسی بھی طرح کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، تو انسان ایک حقیر مخلوق ہے، سمجھ لیجیے ان کے سامنے ایک چھوٹی مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، ان کا پیدا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہماری عقل کو جوڑا ہے اور اس طریقے سے ایسے دلائل، کیونکہ کافر کے سامنے اگر قرآن کی آیتیں پیش کریں گے تو نہیں مانے گا، تو اللہ رب العالمین نے عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا، اللہ نے بیان کی۔ اس لیے جو کافر ہے، ملحد ہیں، ان کو کبھی کبھی عقل سے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھایا۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی کہ دوبارہ انسان زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جو انصاف نہیں ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کو ظلم کی سزا نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک دن رکھا ہے اور وہ آخری دن قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین سب کا حساب لے گا اور اس طریقے سب کو اس کے عمل کا جزا یا سزا اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو یوم آخرت یا بعث بعد الموت کے تعلق سے میں نے بیان کرنا ضروری سمجھی، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی کتاب کے آخر میں، جب آخرت کا بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت ساری باتیں آئیں گی، وہاں اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری جو باتیں ہم سنتے ہیں یہ صرف معلومات کی حد تک نہ رکھیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا، پہلی بات مجھے نہیں معلوم تھا اب معلوم ہو گیا۔ اگر صرف علم کی حد تک ہے، عمل ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان انسان کو عمل سکھاتا ہے کہ جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تمہیں ملے گا۔ نیک کام کرو گے تو اس کا بہترین بدلہ ملے گا، برا کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ نہ سوچو کہ سب ختم ہو جائے گا کافروں کی طریقے سے۔ تو یوم آخرت پر ایمان انسان کو عمل سکھاتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے ایمان میں اور عمل میں اضافہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ۔ فنش کرنا، اچھا فنش ہے نہیں وہ ہوگا نا، کیا کہتے ہیں پوسٹ ہوگا، پوسٹ آ رہا ہوگا، پوسٹ لگے نہیں، پہلے فنش کرنا ہے نا۔